हुकूमत कह رہی ہے کہ مذاکرات ایک ناکام پالیسی تھی اور جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے اب اس کے کانسیکوینسز بھگتے جا رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اب باقاعدہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ بھی اب متفق ہیں کہ ڈائلاگ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، مذاکرات کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے اور اب آپریشن ہی حل ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگی حالات میں، جنگی صورتحال میں جنگ بھی چلتی ہے، ہاسٹیلیٹیز بھی ہوتی ہیں، ایکشن بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مذاکرات بھی جب موقع ملتا ہے اور حالات پیدا ہوتے ہیں تو مذاکرات بھی ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی جنگ بغیر مذاکرات کے نہ جنگ لڑی گئی ہے اور نہ جنگ ختم ہوئی ہے۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس میں آپ کے ساتھ ایک الگ سے پروگرام کر سکتا ہوں، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس وقت کی نوعیت کا، یقیناً جب تحریک طالبان پاکستان نے نومبر کے مہینے میں سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور ان کی طرف سے حملے شروع ہو گئے تھے، تو ہماری طرف سے بھی، یعنی حکومت کی طرف سے بھی جوابی کارروائیاں بھرپور انداز میں شروع ہو گئی تھی۔ اب تو اس وقت ایفیکٹولی مذاکرات کا کوئی وہی نہیں ہے، نہ کوئی سینس ہی نہیں ہے، نہ کوئی تک بنتی ہے، نہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے، اب تو جنگ ہے۔ لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اصل ذمہ داری اس میں پھر بھی وفاقی حکومت کی بنتی ہے۔ یہ پالیسی پہلے بھی وفاق کی تھی کہ آپ مذاکرات کریں، آپ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی کریں، اور اس وقت کی پالیسی میں افغان حکومت کا، افغانستان کی امارات اسلامی افغانستان جو طالبان کی موجودہ حکومت ہے، ان کا بھی اس میں رول تھا۔ انہوں نے خود کہا تھا ہمیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بات چیت کراتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور کوئی پرامن اور طریقہ کار نکالیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو، اور اس میں وہ ثالثی کا اور مصالحت کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اب وہ بھی نیچرلی اپنے مسائل کی وجہ سے ایکٹیو رول نہیں پلے کر رہے۔ ٹی ٹی پی نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور ٹی ٹی پی کے اعلان جنگ کے علاوہ جو وہ تنظیمیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں لیکن جو ٹی ٹی پی کے امبریلا کے تحت نہیں تھیں، وہ تو پہلے سے ہی جنگ لڑ رہی تھیں۔ ان کا تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی 2020 سے لے کر 2021 کے درمیان واقعات میں اضافہ ہوا، پھر 2021 سے لے کے 2022 کے درمیان بھی اضافہ ہوا۔ جب مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی حملے ہو رہے تھے، اور وزیر اعظم عمران خان تھے، جب آپ نے کہا کہ وفاق کی پالیسی تھی تو وہ خود کہتے تھے کہ میں تو ڈائلاگ پر یقین رکھتا ہوں، مگر ان کا یہ کانفیڈنس تھا کہ ہم انہیں معاف کر دیں گے، یہ عام شہری بن جائیں گے۔ مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ری سیٹل کرنا تھا اور ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا۔ اب یہ ان کا تو ظاہر ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرے مخالف ہیں، اور جہاد کرنا ہم پر فرض ہے، اور بندوق کے ذریعے جہاد کرنا ہم پر فرض ہے۔ ایگزیکٹلی یہ کیسے ری سیٹل ہوتے، کیسے ریہیبلیٹیٹ ہوتے، کیا کرتی ریاست، کیا پیسے دیتی انہیں کہ یہ ری سیٹل ہو جاتے اور ہتھیار پھینک دیتے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں مذاکرات کے پروسیس میں کئی شرائط ہوتی ہیں، دونوں پارٹیوں کی طرف سے شرائط آتی ہیں۔ ان کی طرف سے بھی کچھ شرائط تھیں، کچھ ہماری طرف سے شرائط تھی۔ ہماری ایک بنیادی شرط ان کے سامنے یہ تھی مذاکرات کے دوران کہ آپ نے آئین پاکستان کو ماننا ہوگا، آپ نے پاکستان کے قانون کے تحت رہتے ہوئے پاکستان آنا ہے، اگر آپ تیار ہیں اس بات کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مسلح شکل میں آپ ہیں، مسلح جو آپ کی کہ گروہی شکل ہے، آپ جتھوں میں پھرتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، آپ ایک عام شہری کی طرح پاکستان آئیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک مذاکرات کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی۔ ان کی طرف سے کچھ اور شرائط تھیں، تو نیچرلی وہ باتیں چل رہی تھیں۔ ابھی تو اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہی نہیں تھی۔ ہماری صرف 2 ملاقاتیں ہوئی، ایک جولائی میں ہوئی، ایک جون میں ہوئی اور ایک اگست میں ہوئی۔ 2 ملاقاتیں ہوئی، اور اس میں ایک فائدہ ہوا کہ جس وقت ہمارا یہ عمل شروع تھا، مذاکرات جاری تھے، تو اس وقت سیز فائر تھا، اور اس دوران اگر آپ وہ 2-2.5 مہینے کا پیریڈ دیکھیں تو کوئی وائلنس نہیں ہوئی، کوئی ایسا ہوا نا کہ ایک لمبے عرصے میں ہمیں نظر آتا ہے جب طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں، تو اس کے بعد 2021 کے اندر ہی ٹیررزم کیسز میں اضافہ ہوا، بھتے کی پرچیاں لوگوں کو ملنا شروع ہوئی۔ بائی مارچ اپریل ہمیں نظر آیا کہ لوگوں میں انریسٹ بڑھ رہا تھا، مئی جون میں وہ باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ کی صورت میں باہر آ گئے۔ میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان نے کہا کہ انہیں پاکستان لے جاؤ، یہ 40,000 کوئی لوگ ہیں۔ کیا لیوریج تھا افغان طالبان کا ہمارے اوپر؟ یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا بڑا لیوریج تھا ان کے اوپر، ہم نے بڑا کچھ کیا ان کے لیے۔ ان کا ایسا کیا لیوریج تھا کہ جو لوگ ان کے ساتھ لڑے ہیں اور باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم میں انوالو رہے ہیں، انہوں نے کہا اور ہم نے مان لیا کہ جی ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں پاکستان میں، اور ہم نے ان کے لوگوں کو چھوڑنا بھی شروع کر دیا جیلوں سے؟ شاہزیب، دیکھیں، یہ بات اتنی سادہ یا سمپل نہیں ہے جس طرح آپ نے بیان کی ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے، اور اتنے کمپلیکس معاملے کے جو 20 سالہ جنگ کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو سیٹل کرنے کے لیے سولوشنز بھی کمپلیکس ہوتے ہیں، ایزی نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی اس کے 2 پہلو، آپ اگر اس کو منفی طور پہ لینا چاہیں تو اس پہ بھی پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مثبت لیں تو خان صاحب نے ایک بڑے مثبت انداز
انداز میں یہ بات کی تھی کہ یہ 40,000 جو لوگ ہیں، دیکھیں صرف وہ نہیں ہے جو بندوق اٹھا کے لڑ رہے ہیں طالبان، اس میں ان کے عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے افراد بھی ہیں، وہ لوگ جو نان کمبیٹنٹس ہیں، جن کی فیملیز کے ممبر ہیں، وہ بھی وہاں ہیں۔ تو افغان طالبان نے یہ کہا تھا کہ کم از کم اگر آپ ری سیٹلمنٹ یا پیس کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کوئی انڈرسٹینڈنگ کریں کہ ان کے عام لوگ جو لڑائی نہیں کر رہے، جو فیملیز ہیں، ان کو لے کر جائیں، یہ واپس آ جائیں، پاکستان میں رہیں، پھر جو فائٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم الگ سے ڈیل کریں گے۔ ہر قسم کے ایشو کو ڈیل کرنے کا الگ فارمولہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو ابھی بات سٹارٹ ہی ہوئی تھی۔ مگر ویسے صاحب پاکستان میں بھی لاکھوں مہاجرین ہیں نا افغان، کہ ہم نے کیا جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کو کہ آپ ان سب کو لے کر جائیں؟ ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ لڑے تھے، انہوں نے ہم سے کہا، ہم نے مان لیا، اور یہاں جیلوں سے بھی ان کے دہشت گرد جن کو سزائے موت ہو سکتی تھی انہیں بھی ہم نے رہا کرنا شروع کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان طالبان نے ہمارے اوپر کوئی اس طرح کے کوئی جبری نہیں کہا تھا کہ آپ ان کو لے کر جائیں، ایک سلوشن پر بات ہوئی تھی کہ بھئی یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ ہم نے ان کو بالکل افغان مہاجرین کی واپسی کا بار بار کہا ہے۔ اب افغان مہاجرین جو ہیں ان کو اتنے لاکھوں مہاجرین کو زبردستی تو پاکستان کی سرحد کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا نا، اس کا بھی طریقہ کار ہے، وہ بات چیت بھی چل رہی ہے۔ یہی میرا سوال ہے کہ انہوں نے جبری نہیں کہا تھا اور ہم زبردستی نہیں کر سکتے، تو وہ ہمارے اوپر کیا زبردستی تھی کہ ہم نے ان کے لوگ بھی چھوڑنا شروع کر دیے اور کہا کہ جی آئے ریہیبلیٹیٹ کریں گے، پیسے بھی خرچ کریں گے آپ کے اوپر؟ شاہزیب کوئی جبری نہیں تھی اور ہمارے اوپر بھی کوئی جبر نہیں تھا۔ بعض چیزوں میں آپ جسچر آف گڈ ول کے طور پر کچھ اقدامات وہ کرتے ہیں، کچھ آپ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ یہ جو جتنے بھی تصفیے ہوتے ہیں جنگوں کے اس میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ لوگ چھوڑے گئے تھے وہ ہم نے ڈائریکٹلی نہیں چھوڑے تھے، اس میں کچھ لوگ وہ بھی تھے، طالبان کے وہ لوگ بھی تھے کہ جو امریکہ کے خلاف جنگ میں انوالو تھے، اور امریکہ کے خلاف جنگ میں جب دوحہ میں ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو اس وقت امریکہ اور طالبان کی آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ اور شرائط طے ہوئی تھی، ان میں سے بھی کچھ لوگ رہا ہوئے تھے۔ اب جب ہمارے لوگ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ ان طالبان کو بھی رپورٹ کرتے ہیں جو ایکچولی امریکہ کے ساتھ لڑائی میں انوالو تھے۔ مگر ہم نے پاکستانی طالبان بھی رہا کیے نا؟ پاکستانی طالبان بالکل رہا کیے ہیں، بالکل کیے ہیں، لیکن اس میں اسی جو پروسیس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ان کے کچھ لوگوں کو رہا کریں تاکہ دوسری طرف سے بھی جو ہے ایک پازیٹیو رسپانس اور فضا پیدا ہو۔ تو لڑائیوں میں تو یہ ہوتا ہے، لوگ اس طرح کی مطلب سٹیپس لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں ایک چیز بتاؤں، یہ ساری چیزوں پر ہم تنقید بھی جائز ہوتی اور اس کی تعریف بھی جائز ہوتی اگر یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچتا۔ نیگوسیشن اور مذاکرات کا عمل بیچ میں رہ گیا، 2-2.5 مہینے سے زیادہ چلا ہی نہیں۔ مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ منطقی انجام تک کیسے پہنچتا؟ فار ایگزامپل، کیونکہ سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا، ان کو ری سیٹل کرنا تھا۔ اگین جو دہشت گرد رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر دہشت گردی میں انوالو رہے ہیں، جن کا نظریہ ہی یہ ہے، جو آئین کو نہیں مانتے، وہ کیسے ری سیٹل ہو جاتے ہیں؟ ریاست پاکستان ان کو کیا کوئی منتھلی اسٹائپنڈ دیتی کہ جب آپ نہیں کریں گے دہشت گردی؟ وہ ری سیٹل ایگزیکٹلی کیسے ہو جاتے ہیں جب انہیں کام ہی آتا ہے؟ انہوں نے واپس آتے ہی وہاں پہ تاجروں کو، یہاں تک کہ ایم پی ایس کو بھتے کی پرچیاں دینا شروع کر دی تھی اور لوگوں کو سڑکوں پر آنا پڑ گیا۔ کیسے ری سیٹل ہوتے ہیں وہ؟ جی دیکھیں، ری سیٹلمنٹ پہ اگر بات کریں تو اس میں دو باتیں تھیں۔ ری سیٹل کرنے کا میں نے پھر ایک بار کہہ دیا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ری سیٹل کا مطلب وہ نہیں ہے جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے یا خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی ہے اس کو آپ نے ری سیٹل کرنا ہے۔ ری سیٹلمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ ان کی کئی فیملیز ایسی ہیں جن کے لوگ مر چکے ہیں، جو فائٹرز تھے وہ مر چکے ہیں دونوں طرف سے۔ اس طرح کے اور کئی مسائل تھے جن کی وجہ سے وہ جو خواتین، بیوائیں، بچے، بوڑھے جو کہ وہاں افغانستان میں اس وقت کیمپوں میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے تھا کہ ان کو آپ واپس لے کر آئیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو کچھ عرصہ پہلے ایک باقاعدہ پروسیس کے تحت ان کو لا کے رجسٹریشن کرائی گئی بارڈرز پر۔ مگر صاحب کیونکہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا یہ جو طالبان ہیں جو لڑائی کرتے ہیں انہیں بھی عام معافی دے دیں گے اور وہ عام شہری بن جائیں گے مذاکرات کے نتیجے میں۔ تو ان کی ایکسپیکٹیشن تو تھی نا، تو وہ کیسے عام شہری بن جاتے ہیں، کیسے ری سیٹل ہو جاتے؟ جو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ری سیٹل اور ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا، وہ کیسے ہوتا جو نہیں ہوا؟ کیا کرنا تھا وفاق نے ایگزیکٹلی؟ ہوتا نا، اس کے لیے طریقہ کار بنایا جا رہا تھا، اس پر بات ہوتی۔ جو وانٹیڈ لوگ تھے ظاہر ہے اس میں جو بہت خطرناک قسم کے تھے یا جن کا کسی صورت میں بھی معافی کے وہ نہیں تھا، ان کے ساتھ اور طرح سے ڈیل کیا جاتا، اور جو تھوڑے بہت چھوٹے موٹے جرائم میں تھے ان کے ساتھ اور طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کی عدالتیں کیا ہر روز جو ہے اور یا عید پر اور رمضان میں جو ہے قیدیوں کو نہیں رہا کر دیتے کہ ٹھیک ہے جسٹس آف گڈ ول انہوں نے تھوڑی بہت سزا کاٹ ان کو چھوڑ دیں؟ تو اس طرح سے چھوٹے موٹے جرائم میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ کے پاس راستہ ہوتا ہے۔ تو جو بڑی دہشت گردی میں ملوث تھے ان کو بھی رہا کر دیا تھا، تو جو چھوٹے موٹے ملوث تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا، جو انہیں بھی رہا کر دیا تھا ہم نے گڈ ول جیسچر کے طور پر؟ جب مذاکرات شروع ہوئے ایسا لگ رہا تھا ریاست بیک فٹ پر تھی کہ آپ کسی بھی طریقے سے ہم سے مذاکرات کر لیں، ایسا کیا پریشر تھا؟
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। देखें, रियासत की पॉलिसी जिन लोगों ने बनाई थी उन्होंने भी सोच समझ कर उस वक्त बनाई थी, और ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई हमने उनके आगे हथियार डाल देने थे और उनको हमने फूलों के हार पहनाने थे। जिन्होंने गलत हरकतें की थी उनको हमने सॉर्ट आउट भी किया है, अब भी कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। और जो उसमें बीच में साथ में फैमिलीज और इस तरह के जो इनोसेंट थे उनको हमने रिसेटल करने का उनको ऑफर की थी। लेकिन ये सारी चीजें तो अब माजी का हिस्सा है, इसका तो अमली तौर पर तो कुछ भी नहीं हुआ ना। ये तो एक मंसूबा था, एक प्लान था। अमेरिका ने भी तो यही किया ना। तालिबान जिनके साथ 18-20 साल लड़ाई लड़ते रहे, उनके साथ आखिर में 18 महीने के मुज़ाकरात के बाद सेटलमेंट कर ली ना। मगर सियार साहब, ऐसी सेटलमेंट नहीं की ना कि वो मुज़ाकरात करके अपनी सरजमीन पर ले गए हैं। हम तो मुज़ाकरात करके अपनी सरजमीन पर ले आए और आज भुगत रहे हैं।